اقتدار نہیں دیں گے، ملک توڑ دیں گے. اور یہی 1971 میں ہوا. آج تک دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کہ 65,000 لوگوں نے سرنڈر کیا ہو، دشمن کے جو ہے سپاہ سالار کی قدموں پر جو ہے اپنا سرنڈر کیا ہو. یہ پاکستان کی ہی ہماری جو ہے ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کمال ہے. اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا تھا کہ جو 160 سیٹیں جیتنے والا ہے ہم اس کو اقتدار نہیں دیں گے، ملک توڑ دیں گے. اور انہوں نے کہا یہ کیڑے مکوڑے جو بنگالی ہیں ان کو ہم سمندر میں پھینکیں گے لیکن اقتدار نہیں دیں گے. اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. آج تک دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ملک ٹوٹا ہے لیکن کسی نے کوئی مواخذہ نہیں کیا ہے، کسی کو جو ہے سزا جزا نہیں ہوئی ہے. کاش کہ اس وقت جو ہے سزائیں دی گئی ہوتی. جن لوگوں نے جو ہے ڈیبیکل کیا ہے، جن لوگوں نے یہ جو ہے اس بے حیائی اور بے شرمی سے پاکستان کو توڑا ہے، آج پھر ہم اسی کیفیت پر ریپیٹ ہو رہا ہے ہماری جو ہے ہسٹری کو. جس شخص نے 180 سیٹیں لی ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہے، جس نے 17 سیٹیں جیتی ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنا ہوا ہے. اور جس شرمناک طریقے سے جو ہے عدلیہ کو غلام بنایا گیا ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے سے، وہ ساری قوم نے دیکھا ہے. 2/3 ان کے پاس تھی نہیں اور ہمارے سینیٹرز کو اٹھایا گیا، ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا گیا. 5 تو بے حیائی کر کے دے گئے ووٹ. اور وہ سہولت کاری کی قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نے کہ اس نے جو ان کے ووٹ کی کہا تھا کہ گنتی شمار ہوگی. او بھائی ڈیفیکشن تو ختم ہو گئی. پھر اگر آپ لوٹیکریسی کو، آپ بےایمانی کو آپ جو ہے اپنا ووٹ اس کا گنتے ہو تو پھر وہ جو ڈیمیج ہوا ہے وہ زہر والا، یعنی سانپ کی زہر کو تو آپ نے جو ہے ختم نہیں کیا ہے، اس کا تو آپ نے اثر جو ہے زائل کرنے کی بجائے جو پہلے زائل ہو چکا تھا آپ نے دوبارہ بحال کیا. سب سے بڑا فساد قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نے کیا جو سہولت کاری کی ہے ان کی. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے، اور بیچارہ اختر مینگل اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا تھا اور اس کو جو ہے گیلری سے بھی، سینٹ کی گیلری سے نکال دیا اور پھر ویل چیئرز پر لے کر آئے. اور اس طریقے سے انہوں نے 2/3 اپنا پورا کر کے عدالت کو منہدم کر دیا. اور اس لیے آج آئین کی روح تڑپ کے رہ گئی ہے. میں حیران ہوتا ہوں جو یوم تاسیس منا رہے تھے بھٹو کی اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی جو انہوں نے اس کے آئین اور اس ملک کے مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ کر دیا ہے. یہ گلف سٹیٹس کی طرح چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائیں گے یا رشین سٹیٹ کی طرح، جس طرح رشین ڈس انٹیگریٹ ہوا تو ترکمنستان وغیرہ، قازقستان تو فلانا فلانا چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی. یہ پاکستان کو بھی مزید توڑنا چاہتے ہیں. یہ خیبر پختونخوا کا بھی ایک ریاست بن جائے گی اور بلوچستان کی بھی ریاست بن جائے گی اور پنجاب کی جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ شریفین کو جو ہے سپورٹ کر دیا جائے گا اور ادھر زرداری اس کو سپورٹ کر دیا جائے گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ پاکستان کا یہ بٹوارہ چاہتے ہیں. اور ہم ایڈ کیے ہیں جن کی ویڈیو کلپس ہیں. اور پھر جو ہے جو نماز پڑھ رہا تھا کنٹینر کے اوپر، اس کو ٹھڈے مار مار کے جو ہے نیچے گرا کے مارا گیا ہے. وہ پھر ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے، ساری دنیا کے میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. یہ صرف ایک سچا ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. ڈرو ڈرو، جو بے گناہوں کا خون ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا ہے اور اللہ آپ سے پوچھے گا اور ان کا خون بھی آپ کو معاف نہیں ہوگا. راستہ دے تاکہ آپ خاص طور پہ شکریہ پلیز جن نے آواز اٹھائی ہے میرے لیے. تھوڑا سا راستہ تو دیں ہمیں پلیز. متی بھائی راستہ دیں. جو بھی انہوں نے میرے لیے بات کی ہے وہ اس سسٹم کے لیے بات کی ہے، ڈیموکریسی کے لیے بات کی ہے، کسی فرد کے لیے نہیں کی. متی بھائی آپ سے تفتیش کس نے کی تھی؟ تفتیش کس نے کی تھی آپ سے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. مجھے ٹھیک رکھا گیا اور اچھے ماحول میں رکھا گیا اور ویسے ہی ماحول میں رکھا گیا جیسا کہ پاکستان کے حوالات کا ہوتا ہے. مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے اور میں مطمئن ہوں اور کوئی ایسی شکایت کی بحث کی تھی کہ یہ پرچہ ایک جھوٹا پرچہ ہے. ثاقب رشید صاحب نے آ کر ایک بیان حلفی عدالت میں جمع کرایا اور یہ کوئی بھی پرچہ پڑھ کے ہنسے گا ہی کیونکہ متی اللہ جان صاحب کی جو انٹیگریٹی ہے، ریپیوٹیشن ہے ایز اے جرنلسٹ، وہ بیونڈ ڈاؤٹ ہے. تو اس دن ان کا 2 دن کا فزیکل ریمانڈ دینا ان کے ساتھ ناانصافی تھی، ان کی لبرٹی پر ایک انفیئر کرٹیلمنٹ تھی. ہم نے اس آرڈر کو اگلے دن ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل یعنی فرائیڈے کو چیلنج کیا تھا. ہم نے ریکویسٹ کی تھی سیم ڈے ہیئرنگ
ہیئرنگ کے لیے, کیونکہ اگر وہ اس کے بعد سنا جاتا تو وہ انفرکچوئس ہو جاتا. اینڈ وی آر ویری گریٹفل کہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈویژن بینچ کانسٹیٹیوٹ کر کے ہماری یہ پلیز سنی اور یہ 2 دن کا فزیکل ریمانڈ والا آرڈر سسپینڈ کیا, جس کی وجہ سے پھر ہم ادھر کل آئے بھاگتے ہوئے ATC کہ ہم بیل کل ہی موو کریں گے, لیکن یہ نہ ہو سکا کیونکہ کورٹ اویلیبل نہیں تھا. لہٰذا آج صبح ہم نے بیل دائر کی جیسے ہی متی اللہ جان صاحب کو پیش کیا گیا اور وہ بیل الاؤ کی گئی ہے. یہ کیس ویسے بھی ایک جھوٹا من گھڑت کیس ہے اور ہم اس کیس کی کواشمنٹ کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں, وہ منڈے کو لگا. اچھا, آپ سینئر کونسل ہیں اس متی اللہ جان کے کیس کا. یہ مقدمہ تو حکومت کہہ رہی ہے, خود کہہ رہی ہے جھوٹا مقدمہ ہے, پھر مقدمہ کس نے کروایا؟ حکومت نے ابھی تک مقدمہ واپس کیوں نہیں لیا؟ پولیس کیا حکومت کے کنٹرول میں ہے؟ میں یہی تجویز دوں گی حکومت کو کہ وہ رانا ثناءاللہ صاحب کی بات مان لے. یہ ایک جھوٹا مقدمہ ہے, ہماری نہیں ماننا چاہتے, متی صاحب کی نہیں ماننا چاہتے, تو رانا ثناءاللہ صاحب جن کے ساتھ یہ خود PTI حکومت نے زیادتی کی تھی اور کسی نے ادھر معافی نہیں مانگی ثناءاللہ صاحب سے, ان کی وہ بات سن لیں, ان کی ایڈوائس پہ چل جائیں کہ یہ ایک فیک کیس ہے, اسے واپس لے لیں. بہتر یہی ہے, نہ کہ ان کے لیے زیادہ شرمندگی کا باعث بنے گا اگر یہ عدالت سے کوش ہو یا اس پہ اور میڈیا میں بات ہو یا انٹرنیشنل کمیونٹی میں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ بیک لیش آیا ہے اس کیس کے خلاف. تو جو بھی ایڈوائس دے رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے کندھوں پر ہر سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے, جنہیں کوئی بھی عقل نہیں ہے اور جو اس طرح کے جھوٹے کیسز بناتے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا, بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جو متی اللہ جان نے کہا کہ ان سے صرف چائے شائے پوچھتے رہے, تو لگ یہ رہا ہے کہ ان کو صرف مقصد ٹیم سے نکالنا تھا. وہاں پہ جو حقائق چھپے ہوئے تھے, جو لاشوں کی بات ہو رہی تھی, افواہیں تھی یا انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ لگا ہوا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام تر واقعہ جو ہے وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا؟ یہ صرف اس لیے نہیں کیا گیا کہ توجہ ادھر سے ہٹائے, لیکن اس لیے بھی کیا گیا تاکہ آپ سب صحافیوں کو ایک پیغام بھیجا جائے کہ اگر آپ تحقیقات کریں گے کہ کتنی لاشیں گری ہیں, کس حالت میں لوگ پہنچے ہیں ہسپتال, کیا حکومت کیوں نہیں لاشیں واپس دے رہی تھی بہت سے فیملی ممبرس کو, تو پھر آپ سب پر بھی منشیات ڈال کے آپ کی زندگی کے 5-6 دن اس طرح نکالے جائیں گے جس کے لیے کوئی ایڈیکویٹ ریکمپنس نہیں ہو سکتی. تو یہ صرف متی اللہ جان صاحب کی بات نہیں ہے, یہ ہر پاکستانی شہری کی بات ہے جو حق اور سچ پہ بات کرتا ہے اور جو سوال اٹھاتا ہے. میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, لیکن یہ میں آپ کو ایک FIR 1402/24 جو کل درج کی گئی ہے, اور یہ FIR 9C کی ہے جو کہ درج کی گئی ہے اس تھانے کے SHO اور IO اور 5-6 کانسٹیبلس کے اوپر, کیونکہ انہوں نے اسی طرح ایک منشیات پلانٹ کی تھی ایک شخص پہ. وہ وہاں سے بری ہوئے اور اس کے بعد جج صاحب کے آرڈر کے بعد یہ تھانہ فتح شہر کی FIR ہے ضلع ساہیوال کی, اور ان سب تھانے کے اہلکاروں کے اوپر یہ 9C کا پرچہ ان کے اوپر درج کیا گیا. اور اس کیس میں یہی ہونا چاہیے, اگر رانا ثناءاللہ کی باری نہیں ہوا تو متی اللہ جان کی باری ہونا چاہیے. جب بھی آپ, اور یہ بوکھلاہٹ میں ہوتا ہے, جب آپ پریمس میں رپورٹ کر رہے تھے اور آپ ایک کرتوت دکھا رہے تھے ریاست کے انہیں, تو اس کے بعد بوکھلاہٹ میں اس طرح کا من گھڑت جھوٹا FIR کیا گیا, منشیات پلانٹ کی گئی 250. اب یہ 250 گرام منشیات کا پرچہ ان سب اہلکاروں پہ ہوگا. اچھا, آپ سینئر کونسل رہے ہیں, آپ لوگوں نے متی اللہ جان سے بات کی ہے کہ کوئی ٹارچر وغیرہ کیا گیا ہو کسی قسم کا؟ ایسا کوئی الزام نہیں ہے جی, کوئی انہوں نے بھی متی اللہ صاحب نے بھی ذکر نہیں کیا کہ ان سے ٹارچر کیا گیا ہو. اچھا میم, آپ کے اوپر جھوٹے مقدمات ہوئے, ابھی متی صاحب کے اوپر بھی ہوا, تو ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ سزا دلوائی جا سکے جو جھوٹے؟ دیکھیے, جب ہمارے کیسز انشاءاللہ خواش ہوں گے, ٹرائل میں تو پروسیڈ نہیں ہو رہے, کیونکہ وہ کیا ٹرائل میں آ کر کہیں گے کہ ہم دہشت گرد ہیں, کس طرح یہ بات ثابت کریں گے کہ ہم منشیات میں انگیج کرتے ہیں. یہ ایک ابسرڈ ایلیگیشن ہے, یہ ساری ایلیگیشنز ابسرڈ ہوتی ہیں. اس میں وہی بات ہے جو ہادی کر رہا ہے کہ اگر ان لوگوں کا احتساب نہ ہو, ان افسران کا جو کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے ہم یہ پرچے درج کرتے ہیں, ان کا احتساب ہونا لازمی ہے, اسی طرح یہ پریکٹس رکے گی. ایک افسر کا احتساب ہو, ایک جھوٹے پرچے پر احتساب ہو, تو یہ پریکٹس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رکنا شروع ہوگی اس طرح.